بولو ذرا آواز آئے آپ ساتھو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ میرے نبی کو میرے رب قدیر نے بے مثل و بے مثال بنایا ہے، نہ صورت میں کوئی میرے نبی جیسا، نہ سیرت میں کوئی میرے نبی جیسا۔ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، میرے رب قدیر نے ہر نبی کو کمال دے کے بھیجا، ہر نبی کو کمال دے کے بھیجا۔ یاد رکھو لوگوں، اللہ کے جتنے نبی بھی ہیں، کسی نبی کو اللہ کوجا نہیں بناتا، بلکہ یوں سمجھو کسی کوجے کو اللہ نبی نہیں بناتا، کسی پینگے، کسی کانے، کسی کو اللہ نبی نہیں بناتا۔ نبی مخلوق میں چنا ہوا ہوتا ہے، کردار میں بے مثال ہوتا ہے، گفتار میں بے مثال ہوتا ہے، شکل و صورت میں بے مثال ہوتا ہے، خاندانی لحاظ سے وہ بے مثال ہوتا ہے، کیونکہ نبی آتا ہے رہنمائی کے لیے۔ اللہ ہر اس عیب سے، اس خصلت سے اس نبی کو پاک رکھتا ہے کہ جس پہ کبھی کوئی انگلی اٹھا کے نبی کو تانا دے سکے۔ نہ اللہ ہر نبی کو چن کے بھیجتا ہے، ہر نبی امت میں چنا ہوا ہوتا ہے۔ میں جملہ دیکھوں گا آپ اس کو کتنا پک کرتے ہو۔ ہر نبی اپنی امت میں سے چنا ہوا ہوتا ہے، ہر نبی اپنی امت میں سے چنا ہوا ہوتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے امت میں سے چنا، اور تیرے میرے نبی کو اللہ نے نبیوں میں سے چنا ہے۔ ہر نبی امت کا مصطفیٰ ہوتا ہے، ہر نبی امت میں سے لوگوں میں سے چنا جاتا ہے، اور تیرا میرا نبی نبیوں میں سے چنا گیا ہے۔ نہ صورت میں کوئی میرے نبی جیسا، نہ سیرت میں کوئی۔ آواز آنی چاہیے آپ ساگو نو جہاں میں نظر۔ نبی میرا نبی صورت میں بھی بے مثال، میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے۔ میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں، میرے نبی کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں ہے۔ میرے نبی کی اگر صورت طیبہ، میرے نبی کی صورت پاکیزہ کا اگر بندہ خیال کرے، اگر اس کی طرف نظر ڈالے، تو آؤ ذرا دیکھو میرا نبی ہر دور میں حسینوں کا بادشاہ رہا ہے۔ پہلے دن میرے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی، تب میرے نبی کی صورت طیبہ کا جو نقشہ ان کی امی جان نے کھینچا، ذرا اسے دیکھتے ہیں، تھوڑا میلاد ہو جائے، تھوڑی برکت کی بات ہو جائے، تھوڑا میلاد ہو جائے، تھوڑے میرے آقا کی آمد کی وہ نوری نوری گھڑیاں بیان ہو جائیں، وہ نوری گھڑیاں، وہ سہانی گھڑی جس پہ میرے اعلیٰ حضرت نے لاکھوں سلام بھیجے ہیں۔ یاد رکھو لوگوں، ہر وہ گھڑی جس گھڑی کی نسبت نامنا کے لال سے ہو گئی، وہ گھڑی بے مثال ہو گئی۔ ہر وہ دن جس دن کی نسبت میرے حضور سے ہو گئی، وہ دن بے مثال ہو گیا۔ ہر وہ رات جس رات کی نسبت میرے حضور سے ہو گئی، وہ رات بے مثال ہو گئی۔ حضرت محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ما ثبت بالسنہ کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر تمام راتوں سے افضل رات ہے۔ لیلۃ القدر تمام راتوں میں سے افضل رات ہے، اس لیے کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اس رات کے اندر آسمانوں سے میرے نبی کے قلب اطہر منور پہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن کی یہ آیتیں
آیتیں نازل ہوئی. میرا رب فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کی آیتیں اس رات میں اتارنا شروع کی. اس رات کو قرآن نازل ہوا, چند آیتیں نازل ہوئی. تو جس رات کو قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں لوگوں وہ جس رات قرآن کی چند آیتیں نبی کے سینے پہ نازل ہوں وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو خود غور کرو, جس رات آمنہ کا لال خود دنیا میں آیا وہ رات 12ویں رات, میلاد والی رات کتنی افضل ہوگی. جے سوہانی گئی چمکاتے جی سوہانی گئی چمکاتے پاکا چاند اس دل افروز ساعت پیدا کون سلام اس دل افروز. میرے نبی مکرم سید کونین کی پیاری امی آپ اس شب کی بابت خود فرماتی ہیں 12ویں رات بھی سوئی ہوئی کائنات بھی. سیدہ فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر میں اکیلی, میرے گھر میں اکیلی مجھے محسوس ہوا کہ آج میرے یہاں میرے لال کی آمد ہے. لیکن 2 چیزیں مجھے بڑی پریشان کر رہی تھی. ایک یہ کہ میرے گھر میں روشنی کرنے کے لیے کوئی چراغ موجود نہیں تھا, اور دوسری یہ کہ میرے گھر میں ایسے موقعوں پر جو کوئی اور خاتون کا ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے, میرے ہیلپ کے لیے میرے تعاون کے لیے کوئی خاتون وہاں موجود نہ تھی. یہ 2 باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی کہ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ میرے دیکھتے دیکھتے میرے گھر میں روشنی ہی روشنی ہو گئی. میرے گھر میں روشنی ہی روشنی ہو گئی. فرماتی ہیں بس تھوڑی دیر گزری میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئی. لمبے لمبے قدوں والی عورتیں اس پھٹی ہوئی دیوار سے اندر آنے لگی. میں ڈر گئی, حیران رہ گئی. آنے والی ہو تم کون ہو؟ لیکن سنو, یہ میں خواب نہیں دیکھ رہی تھی, میں حقیقت میں دیکھ رہی. آنے والی ہو تم کون ہو؟ ایک کہنے لگی آمنہ میں حوا ہوں, دوسری کہنے لگی میں مریم ہوں, تیسری کہنے لگی میں حاجرہ ہوں. آنے والی ہو تم کیوں آئی ہو؟ جواب دیا آمنہ تو نبیوں کی امام کی ماں بننے والی ہے, ہم تجھے مبارک دینے آئی ہیں. سیدہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے ایک حسین و محجوبی خاتون کو دیکھا, اس جیسی سونی عورت میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھی تھی. میں حیران ہو کے میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تم جیسی عورت, تم جیسا حسن میں نے زندگی میں کسی کا نہیں دیکھا. تم کون ہو؟ کدھر سے آئی ہو؟ کہنے لگی آمنہ میں کوئی دنیا کی عورت نہیں ہوں, میں جنتی حوروں کی ملکہ ہوں. اللہ نے مجھے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے. سیدہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے عجب عجب پرندے دیکھے, نوری نوری سونے سونے مختلف رنگوں والے پرندے, چونچوں میں موتی پکڑے ہوئے لا کر میرے بستر پہ بکھیرنے لگے. میں
سے موتیوں سے میرا بستر بھر گیا. جڑے میرے صرف منہ زیارت کر رہے مہربانی ذرا زبان بھی ہلا چھوڑو کوئی بس. سیدہ فرماتی ہیں کہ تصویر سیری کا وقت تھا. اچانک میں نے کیا دیکھا؟ خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا. میرا محمد دنیا میں آ گئے، میرا محمد دنیا میں آ گئے. وہ جو آئے تو کیفیت یہ تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے جسم سے نور نکلا ہے. سیدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا لال محمد دنیا میں آ گئے، ہر ماں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہے. میرے دل میں بھی یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ اس لال کو دیکھوں کہ جو بھی دنیا میں آیا نہیں تھا. میں رستوں سے گزرتی تھی، رستوں کے پتھر مجھے سلام کر کے کہتے تھے آمنہ نبی کی ماں تمہیں سلام ہو. میرے دل میں خیال آیا اس لال کو دیکھوں جس کے آنے سے قبل 70,000 نبی مختلف دنوں میں آ کر مجھے مبارکیں دیتے رہے. لما وضعته فرأيته لما وضعته فرأيته كان مقبولا مدهونا مخدونا. یہ میرے وہ جملے جنہیں اللہ تعالیٰ نے، جن کی وجہ سے مجھے پورے جناب دنیا میں اللہ نے جو ہے نا مجھے عزت عطا فرمائی. لما رأيته كان مقبولا مدهونا مخدونا مغسولا معطرا مطهرا كان ساجدا. سیدہ فرماتی ہیں کہ میرا لال دنیا میں آیا، میں نے اسے پلٹ کے دیکھا کہ میرا سونا دکھنے میں کیسا لگتا ہے. کیا دیکھتی ہوں؟ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے. مدہونن گویا بالوں کو تیل لگائے، مختونن ختنہ کیے ہوئے گئے، مغسولن غسل دیے ہوئے گئے، معطرن خوشبو لگے ہوئے گئے، مطہرن پاک و صاف ہے، کانا ساجدہ. ادھر میرے محمد آئے، آتے ہی اپنا سر سجدے میں ڈال دیا. میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں ہے، میرے نبی کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں آپ ساتھ ہو نوجہاں